جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قول ہے، یہ کہ 40واں سال نیک بندوں پر مبارک آتا ہے، اور اس کے لیے خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہے۔ کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کا مختصر سا تعارف اس طرح ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں میں سے ایک صاحب سوامی شوگن چندر نامی تھے۔ وہ ہندوؤں کی اصلاح اور خدمت کا کام کر رہے تھے۔ انہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ ایک ایسا جلسہ ہونا چاہیے جس میں تمام مذاہب کے علماء اپنے اپنے مذہب کی روح سے اس مضمون پر اپنے اپنے مقالہ جات پیش کریں کہ اس دنیا میں ایک انسان کی اخلاقی حالتیں کس طرح کی ہونی چاہیے کہ آخرت میں نجات کا موجب ہو جائیں۔ اس کے لیے اس کی بنائی ہوئی کمیٹی کے ارکان نے 5 سوالات تجویز کیے۔ اس جلسہ کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنا مضمون پیش کرنے کی درخواست کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مضمون لکھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہام میں بتایا کہ آپ کا مضمون سب پر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے فوراً ہی سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری کے عنوان سے اشتہار شائع کر دیا۔ آپ اس اشتہار میں فرماتے ہیں، مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطالعہ فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ جلسہ بمقام لاہور ٹاؤن ہال لاہور میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 ہونا قرار پایا تھا۔ آپ کا مضمون حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دن پڑھنا شروع کیا تو حاضرین جلسہ کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ حاضرین جلسہ نے ٹاؤن ہال سے باہر کھڑے ہو کر یہ لیکچر سنا کہ یہ ایک دوسرے علماء نے اپنا وقت بھی اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے دے دیا۔ یہ مضمون ختم نہ ہوا تھا تو جلسہ کا ایک دن اور بھی بڑھا دیا گیا۔ اس مضمون کے مکمل طور پر پڑھے جانے کے بعد مختلف اخبارات نے اس مضمون پر تبصرے کرتے ہوئے لکھا کہ مرزا صاحب کا مضمون سب مضامین پر غالب رہا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرنے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی سے آپ علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہے۔ یہ اقتباس ضرور آخر تک سنا جانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہوگی کہ 40 برس سے پہلے اکثر انسان پر ظلمت کا زمانہ غالب رہتا ہے، کیونکہ 7-8 برس تو طفولیت میں ہی بسر ہوتے ہیں، پھر 25-26 برس تک علمی تحصیلوں میں مشغول رہتا ہے یا لہو و لعب میں ضائع کرتا ہے، اور پھر اس زمانہ کے بعد بباعث شادی ہونے اور بیوی بچہ ہو جانے کے یا یوں ہی تاباً دنیا کی خواہشیں اس پر غلبہ کرتی ہیں، اور دنیاوی مالوں اور عزتوں کے لیے طرح طرح کی خواہشیں اور امنگیں پیدا ہوتی ہیں، اور لذتوں کے پورا کرنے کے لیے خیال آخرات تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے تو دنیا کی آرزوئیں کسی قدر ساتھ ہوتی ہیں، اگر دعا بھی کرے تو غالباً دنیا کے لیے بہت کرتا ہے،
اگر روے بھی تو غالباً کچھ دنیا کے اغراض اس میں ملے ہوتے ہیں۔ معاد کے دن یعنی آخرت کے دن پر بہت کمزور ایمان ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تو مرنے میں بھی ابھی لمبا عرصہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طرح کسی نہر کا بند ٹوٹ کر ارد گرد کی زمین کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح نفسانی جذبات کا سیلاب نہایت خطرہ میں زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ معاد یعنی آخرت کے باریک باریک امور کا کب قائل ہو سکتا ہے، بلکہ دنیات پر ہنستا اور ٹھٹھا کرتا ہے اور اپنی خشک منطق اور بیہودہ فلسفہ کو دکھلاتا ہے۔ ہاں، اگر نیک فطرت ہو تو خدا کو بھی مانتا ہے، مگر دل کے صدق اور وفا سے نہیں مانتا، بلکہ صرف اپنی کامیابیوں کی شرط سے۔ اگر دنیا کی مرادیں مل گئیں تو خدا کا، ورنہ شیطان کا۔ غرض اس جوانی کی عمر میں بہت نازک حال ہوتا ہے، اور اگر خدا کی عنایت دستگیری نہ کرے تو جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی عمر تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی عمر میں انسان اکثر بدنی بیماریاں اور قابل شرم روگ خرید لیتا ہے۔ اس کچی عمر کی غلطیوں سے کبھی سچے اور غیر متغیر خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ غرض یہ وہ زمانہ ہے جس میں خدا کا خوف کم اور شہوت طالب اور نفس غالب ہوتا ہے، اور کسی ناصح کی یعنی نصیحت کرنے والے کی نہیں سنتا۔ اسی زمانہ کی خطاؤں کا خمیازہ ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر جب 40 برس تک پہنچتا ہے تو جوانی کے پر و بال کچھ کچھ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب خود ہی ان بہت سی خطاؤں پر نادم ہوتا ہے جن پر نصیحت کرنے والے سر پیٹ کر رہ گئے تھے، اور خود بخود نفس کے جوش کم ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جسمانی حالت کی روح سے انحطاط عمر کا زمانہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خون شر انگیز اب کہاں پیدا ہوتا ہے جو پہلے پیدا ہوتا تھا؟ وہ اعضاء کی طاقت اور جوانی کی مستانہ نشاط کہاں باقی رہتی ہے جو پہلے تھی؟ اب تو تنزل اور گھاٹے کا زمانہ آتا جاتا ہے، اور اس پر متواتر ان بزرگوں کی موتیں دیکھنی پڑتی ہیں جو اپنی عمر سے بہت زیادہ تھے، بلکہ بعض وقت قضاء و قدر سے چھوٹوں کی موتیں بھی قبروں کو توڑتی ہیں۔ اور غالباً اس زمانہ میں والدین بھی قبروں میں جا لیٹتے ہیں، اور دنیا کی ناپائیداری کے بہت سے نمونے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے کہ دیکھ، دنیا کی یہ کہانی ہے، اور جس کے لیے تو مرتا ہے اس کا انجام یہ ہے۔ تب اپنی گزشتہ غلطیوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ایک بھاری انقلاب اس پر آتا ہے، اور ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، بشرطے کہ خمیر میں سعادت رکھتا ہو اور ان میں سے ہو جو بلائے گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورت الاحقاف کی آیت 16 لکھی ہے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، اور خاکسار اس آیت کا ترجمہ آپ علیہ السلام کے الفاظ میں ہی پیش کر رہا ہے۔ حضور اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں: ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ تو اپنے والدین سے نیکی کر۔ دیکھ، تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ تیرے پیٹ سے ایک مدت دراز تک دکھ میں رہی، اور دکھوں اور تکلیفوں سے تجھے جنا، اور تیرے دودھ پلانے اور حمل میں رہنے سے 30 مہینے تک اس نے مصیبتیں اٹھائیں۔ پھر فرماتا ہے، جب نیک انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے اور پختہ عقل کو پہنچتا ہے، تب اسے خدا کی وصیتیں یاد آتی ہیں، اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اب مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہیں۔ اے میرے رب، اب مجھ سے تو وہ کام کرا جس سے تو راضی ہو جاوے، اور میری اولاد کو میرے لیے صلاحیت بخش
یعنی اگر میں نے اپنے والدین کے حق میں تقصیر کی تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کریں، اور اگر میرے پر کوئی آوارگی کا زمانہ رہا تو ایسا نہ ہو کہ ان پر آوے۔ اے میرے خدا، اب میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے فرما برداروں میں سے ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید کی سورت احقاف کی آیت 16 کا ترجمہ ختم ہوا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرما دیا کہ 40واں سال نیک بندوں پر مبارک آتا ہے، اور جس میں سچائی کی روح ہے وہ روح ضرور 40ویں سال میں حرکت کرتی ہے۔ خدا کے اکثر بزرگ نبی بھی اسی 40ویں سال پر ظہور فرما ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40ویں برس میں ہی خالق اللہ کی اصلاح کے لیے ظہور فرما ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔